حصار لشکر کے 13ویں دن جو ساری ترسیل رک گئی تھی، ضعیف و کمزور حکم شاہی تھا ایسا تعمیل رک گئی تھی۔ شراب و رقص و سرور سے پرتی خواب گائیں تو عام گائیں، سپاہ کی شمشیر زنگ لتھڑی، گروہی تشکیل رک گئی تھی۔ اناج سارا خراج سارا سپا میں ہو چکا تھا تقسیم، تو شاہزادی کی بھی دعاؤں کی سرخ تنزیل رک گئی تھی۔ جو سب وزیروں کی سرد چالیں قدیم حربے پلٹ چکے تھے، بزرگ دانا فصیح و زیرک کی رن میں تجلیل رک گئی تھی۔ وہ مصر کے تاجروں سے سکوں عوض خریدا جو سال پہلے پسر کھلونے کا منتظر تھا، بشر کی تعطیل رک گئی تھی۔ حریص شاہ کے وصال پر جو کمک سنبھالی تھی جانشینیں، تو خادماؤں کی باندیوں کی محل میں تذلیل رک گئی تھی۔ نگر میں سردار کی منادی تھی جسم بیچو تو زر اٹھا لو، ادب کا کاسا الٹ گیا تھا کہ ڈر کی زنبیل رک گئی تھی۔ سبھی اسیروں نے کنج زندہ میں اپنے جسموں پہ خاک ڈالی، سبھی اسیروں نے کنج زندہ میں اپنے جسموں پہ خاک ڈالی۔ شکستہ سسکی میں اب مورخ کی ساری تفصیل رک گئی تھی۔ محل کی کوہنا غلام گردش میں بین کرتی تھی ایک رعونت، محل کی کوہنا غلام گردش میں بین کرتی تھی ایک رعونت۔ قدیم سطروں سے خون ٹپکا قلم کی تمثیل رک گئی تھی۔ حصار لشکر کے 13ویں دن جو ساری ترسیل رک گئی تھی، ضعیف و کمزور حکم شاہی تھا ایسا تعمیل رک گئی تھی۔ جنوبی ایشیا کے قدیم ترین زندہ شہروں میں سے ایک ہونے کے ناطے پشاور اپنے جغرافیائی محل وقوع اور حملہ آوروں کے لیے، اپنی ریاستوں کو قائم کرنے اور مضبوط کرنے کے لیے کشش کا ذریعہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ اسٹریٹجک اہمیت کا حامل رہا ہے۔ 2500 سالوں سے زیادہ کی تاریخ کے ساتھ یہ شہر بر صغیر کا ایک گیٹ وے سمجھا جاتا تھا، اور اس سے خطے پر حکمرانی کرنے والے تمام بادشاہوں، جنگجوؤں اور حملہ آوروں کے لیے اہمیت کا حامل تھا۔ لہٰذا ان حکمرانوں نے بر صغیر میں اپنے لوگوں کی حفاظت اور انہیں بیرونی جارحیت سے بچانے کے لیے اپنی طاقت کے گڑھ کے طور پر قلعے تعمیر کیے، جن میں طاقتور بالا حصار قلعہ بھی شامل ہے۔ مین جی ٹی روڈ پر جناح پارک کے سامنے واقع بالا حصار 15.4 ایکڑ کے وسیع رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور سرخ اینٹوں سے بنا ہوا، جس کی اونچائی 92 فٹ ہے۔ یہ آنے والوں کو مختلف خاندانوں کے حکمرانوں کی یاد دلاتا ہے، جو بر صغیر کی امیر زمینوں سے جغرافیائی سیاسی طاقت اور تجارتی فوائد حاصل کرنے کے لیے بر صغیر کی طرف مارچ کرنے سے پہلے یہاں ٹھہرے تھے۔ ماضی میں اکثر حملہ آور اور جنگجو بشمول افغان مسلمان حکمران، مغل، سکھ اور انگریز پنجاب اور بر صغیر کے دیگر حصوں میں جانے سے پہلے بالا حصار قلعہ کو فتح کرتے تھے۔ گور کتری پشاور میں ہونے والے حالیہ کھدائیوں میں سے شہر کی تاریخ 2500 سال پرانی معلوم ہوئی ہے، لیکن بالا حصار کے تاریخی قلعے کا ذکر کیے بغیر اس تاریخ پر بحث ادھوری تھی۔ یہ اتنا ہی پرانا معلوم ہوتا تھا جتنا کہ پشاور شہر۔ بالا حصار کا پرانا مرکزی دروازہ براہ راست جی ٹی روڈ کا سامنا کرتا ہے، جو پشاور کو مغرب میں افغانستان اور وسطی ایشیا سے جوڑتا ہے، اور شمال میں پشکلاوتی، چارسدہ اور مشرق میں ہنڈ اور ٹیکسلا تک پھیلا ہوا ہے۔ ماضی میں دریائے باڑہ کی کئی شاخیں اندرونی پشاور سے گزری تھیں، جن میں سے ایک غالباً قلعہ بالا حصار کے قریب تھی۔ معروف مورخ ڈاکٹر A.H. دانی نے اپنی کتاب پشاور تاریخی شہر سرحد موجودہ خیبر پختونخوا میں لکھا ہے کہ جب 630 عیسوی میں چینی سیاح ہیونگ سانگ نے پشاور کا دورہ کیا تو اس نے ایک شاہی رہائش گاہ یعنی بالا حصار کی بات کی۔ ڈاکٹر دانی کے مطابق پرانے دریائے باڑہ کا ایک نالہ جو ایک اونچے مقام سے گھرا ہوا تھا، شاید بالا حصار اور اندر شہر پر مشتمل تھا۔
اور موجودہ بالا حصار قلعہ ہو سکتا تھا۔ چینی لفظ کنگ شنگ اس کی اہمیت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کی وضاحت کسی قصبے کے قلعہ بند یا دیوار والے حصے کے طور پر کی جاتی ہے جہاں شاہی محلات واقع ہوتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شاہی رہائش گاہ نے ایک قلعے کا مرکز بنایا تھا جس کی مزید حفاظت کھائی سے ہوئی ہوگی۔ 11ویں صدی عیسوی میں ہندو شاہی خاندان کے ایک حکمران راجہ جے پال کو پشاور کے آس پاس میں شکست ہوئی اور کمانڈر محمود غزنوی نے اپنی فوج کے ساتھ قلعے کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ قلعے کی ابتدا کے بارے میں مختلف آراء تھیں، لیکن زیادہ تر مغلوں کو موجودہ بالا حصار کا معمار مانا جاتا تھا۔ مشہور مورخ ابو الفضل کے مطابق بالا حصار کو مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے 1526 میں دوبارہ ڈیزائن اور تعمیر کیا تھا۔ تاہم شیر شاہ سوری کے ہاتھوں شہنشاہ ہمایوں کا تختہ الٹنے کے بعد افغانوں نے قلعہ کو تباہ کر دیا۔ جب وہ اس میں رہ رہے تھے، ہمایوں نے قلعے کو دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے بعد کے مرحلے میں ہندوستان کی فتح کے لیے استعمال کیا جا سکے، اور خود اس کی تعمیر نو کی نگرانی کی۔ بالا حصار کو ہری سنگھ نے سکھ دور حکومت میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کی شاہی رہائش گاہ کے طور پر بھی استعمال کیا تھا۔ افغان دورانی حکمرانوں نے 19ویں صدی کے اوائل میں اسے اپنے سرمائی کیمپ کے طور پر استعمال کیا اور اسے بالا حصار فارسی نام رکھا جس کا مطلب بلند قلعہ ہے۔ بعد میں سکھوں نے 1834 میں اس کا نام بدل کر سمر گڑھ رکھ دیا، لیکن یہ نام غیر مقبول رہا۔ بالا حصار یکے بعد دیگرے حکمرانوں کے لیے کلیدی بستی رہا اور اس نے ہندو مہاراجوں، غوریوں، غزنوی، تغلقوں، مغلوں اور سکھوں کے قوانین کا مشاہدہ کیا۔ یہ قلعہ افغان بادشاہ احمد شاہ درانی اور اس کے بیٹے تیمور شاہ درانی کی رہائش گاہ بھی رہا۔ تاہم 1793 عیسوی میں مؤخر الذکر کی موت کے بعد درانی حکومت کمزور پڑ گئی اور سکھوں نے نوشہرہ کی لڑائی کے بعد 1834 میں پشاور اور بالا حصار پر قبضہ کر لیا۔ سب سے پہلے سکھوں نے قلعے کا ایک بڑا حصہ تباہ کر دیا، لیکن بعد میں اس پر افسوس ہوا اور شیر سنگھ نے اپنے والد رنجیت سنگھ کے حکم پر بغیر پکی ہوئی اینٹوں سے قلعہ تعمیر کیا۔ بالا حصار کے مرکزی صحن کے داخلی دروازے پر محراب کے دروازے پر سکھ دور کا ایک نوشتہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ واحد نوشتہ ہے جو آج بالا حصار میں دستیاب ہے، جس پر لکھا ہے پورک کی فتح۔ اسے راجہ بکرما جیت نے بنایا تھا اور اس کا نام سمیر یا سمر گڑھ رکھا گیا تھا۔ 1849 میں سکھ شاہی کے برطانوی حکمرانوں سے الحاق کے وقت بالا حصار کی دیواریں مٹی کی تھیں۔ انگریزوں نے اس کے ڈھانچے کو اس کی موجودہ شکل میں سرخ اینٹوں سے بدل دیا اور پشاور میں چھاؤنی کے قیام تک بالا حصار میں فوجیں رکھی گئیں۔ فخرزادہ نے شہر پر زبردست حملہ کیا تو برطانوی توپ خانے کی آگ نے انہیں بالا حصار سے منتشر کر دیا۔ آرکیٹیکچرل عجوبہ ہمیشہ سے مقامی اور غیر ملکی سیاحوں اور آنے والے معززین کے لیے توجہ کا مرکز رہا ہے، جو اس کے وسیع و عریض میدانوں اور تعمیراتی ڈیزائنوں کا نادر نظارہ پیش کرتے ہیں۔ بالا حصار کو 14 اگست 1947 کو قومی پرچم لہرانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ حصار لشکر کے 13ویں دن جو ساری ترسیل رک گئی تھی، ضعیف و کمزور حکم شاہی تھا ایسا تعمیل رک گئی تھی۔ شراب و رقص و سرور سے پر تھی خواب گائیں تو عام گائیں، سپاہ کی شمشیر زنگ لتھڑی، گروہی تشکیل رک گئی تھی۔ اناج سارا خراج سارا سپا میں ہو چکا تھا تقسیم، تو شاہزادی کی بھی دعاؤں کی سرخ تنزیل رک گئی تھی۔
جو سب وزیروں کی سرد چالیں قدیم حربے پلٹ چکے تھے، بزرگ دانا فصیح و زیرک کی رن میں تجلیل رک گئی تھی۔ وہ مصر کے تاجروں سے سکوں عوض خریدا جو سال پہلے پسر کھلونے کا منتظر تھا۔ بشر کی تعطیل رک گئی تھی۔ حریص شاہ کے وصال پر جو کمک سنبھالی تھی جانشینیں، تو خادماؤں کی باندیوں کی محل میں تذلیل رک گئی تھی۔ نگر میں سردار کی منادی تھی، جسم بیچو تو زر اٹھا لو۔ ادب کا کاسا الٹ گیا تھا کہ ڈر کی زنبیل رک گئی تھی۔ سبھی اسیروں نے کنجے زندہ میں اپنے جسموں پہ خاک ڈالی۔ سبھی اسیروں نے کنجے زندہ میں اپنے جسموں پہ خاک ڈالی۔ شکستہ سسکی میں اب مورخ کی ساری تفصیل رک گئی تھی۔ محل کی کوہنا غلام گردش میں بین کرتی تھی ایک رعونت۔ محل کی کوہنا غلام گردش میں بین کرتی تھی ایک رعونت۔ قدیم سطروں سے خون ٹپکا، قلم کی تمثیل رک گئی تھی۔ حصار لشکر کے 13ویں دن جو ساری ترسیل رک گئی تھی۔ ضعیف و کمزور حکم شاہی تھا ایسا، تعمیل رک گئی تھی۔